बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल और आइनी सूरत हाल और माशी सूरत हाल पर मुख्तसर नज़र डालेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हवा चल पड़ी। तहरीक इंसाफ ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिला आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हम ज़बान हो गए। उन्होंने बड़ा बयान दाग दिया। बिलावल भुट्टो के मुताबिक इलेक्शन के लिए हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दस्तयाब, सब सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, उन्होंने कहा। और इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि एहतसाब अदारों का एहतसाब कौन करेगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ हर साजिश नाकामी का शिकार होती जा रही है। उनके खिलाफ बनने वाले मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता खोखले होने की वजह से दम तोड़ते जा रहे हैं। महंगाई की वजह से पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है और इस दौरान एक बुरी खबर कि बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। अच्छी खबर कि पाक फौज के आर्मी चीफ के हुक्म के बाद माफिया यानी कि मनी चेंजर, डॉलर चेंज करने वाले, करप्शन के जरिए नोट हराम का कमाने वाले, बैरून मुल्क भेजने वाले, करप्शन करने वाले कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन चीखे दूर तक सुनाई दी। सियासतदान नाकाम क्यों हुए? क्या इंतकामी कार्रवाइयों के लिए? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ साइबर रेफरेंस केस की समाअत अटक जेल में मुंतकिल हो रही है और उसकी इब्तदाई तौर पर जमानत यकीनी लगती है। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान को मुतनाज़ा करने के लिए उनके जो एडवाइजर है रिटायर्ड चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीनें शुरू कर दी गई है और एक ऐसे गलीज रिटायर्ड पुलिस वाले का इंतखाब किया गया है जिनके माजी दागदार है। अब लगड़ बगड़ उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नाज़रीन, आते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की तफसीलात पर। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल में समाअत का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है और उन्होंने कहा है कि उन्हें उनके बुनियादी हकूक से महरूम ना किया जाए। जेल की सख्तियों ने उन्हें मजीद मजबूत और तवाना कर दिया है। इसमें उन्हें कुरान पाक और पाक दीन पर इल्म के लिए किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है और वो हर हाल में खुश हैं, क्योंकि 76 साला गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए कुर्बानियां तो देना होंगी। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल में समाअत के नोटिफिकेशन को चैलेंज रखा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले पर फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन इस फैसला कब सुनाया जाएगा ये किसी को मालूम नहीं। तकनीकी बुनियाद पर आईनी मामलात को रोकने की कोशिशें तमाम तर नाकाम होती जा रही हैं। ताखीर हो सकती है लेकिन अंधेर नगरी नहीं हो सकती। इससे पहले इमरान खान ने डयाला जेल की बजाय अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ भी पाकिस्तान की बड़ी अदालत से दरख्वास्त दी थी। इस पर भी आज तक फैसला नहीं हो सका। ये फैसले महफूज करके क्या कंक्रीट की दीवार बनाते हैं? ताखीर से फैसले भी नाइंसाफी के बराबर होते हैं, आईनी माहिरीन का कहना है। अगर कोई शख्स जेल में बंद है तो उसे जमानत का हक आइन देता है, ना देना ताहीर से सियासी जमातें ख़त्म नहीं हुआ करती। इसीलिए आज बिलावल भुट्टो को ये लफ्ज़ कहना पड़ गया कि सबको लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ 95% तरीके इंसाफ की पूरी क़यादत, लेकिन उससे ज़्यादा तमन्ना मजबूत और कामयाबी की तरफ गामजन रास्ते। और दूसरी पीपल्स पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके खिलाफ बिलावल भुट्टो ने कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और वो कल लाहौर पहुँचेंगे और लाहौर में मुस्लिम लीग नून के गढ़ पे गढ़ अपना ताकत का मुजाहरा करेंगे। नाज़रीन, क्या ये फैसले
جو اٹک جیل میں ہیں یا سائفر کیس میں، فیصلے تب آئیں گے جب سائفر کیس ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس فیس میں آئینی تقاضے، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ تاخیری حربے استعمال کر کے عدالتوں کے لیے نامناسب رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ انصاف میں تاخیر بھی انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہوتی ہے، اور ایک قومی ہیرو کو خلاف بر وقت انصاف نہ کرنا انصاف کا قتل کہلا رہا ہے۔ انصاف میں ناظرین اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی ایک جھلک بھی عوام کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ یہ پی ڈی ایم اور نون لیگ کی خواہش ہے کہ کیونکہ عمران خان ایک طرف عوام میں آ گیا تو عوام لاکھوں کی صورت میں سڑکوں پر عوامی سمندر ہوگا جو اپنے لیڈر کو بات پر لبیک کہیں گے اور سڑکوں پر ایک نئی موومنٹ بن جائے گی۔ اسی لیے حکومت کی تمام توانائی ہے کہ ان پر 170 مقدمہ تھا لیکن جیل میں ہی چلان ہو، جبکہ نواز شریف خود پیشیوں پہ جاتے رہے، ہسپتال بھی گئے، ہسپتال بھی داخل کیا گیا اور بیرون ملک بھی بھیجا گیا، لیکن عمران خان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش ہوں۔ جیل کے اندر عمران خان نے اپنے مخالفوں کے اعصاب پر اس قدر سوار ہو چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہر وقت عمران خان پر تنقید کرتی رہتی ہے، آزاد گھومتے ہیں۔ کوئی ایک اربوں خربوں کے مقدمات ختم ہو چکے نون لیگ کی جماعت پر، پی ڈی ایم کی جماعتوں پر خربوں روپے کے کیس ختمات ہو گئے جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن ایک جیل میں بند شخص طریقے انصاف کے ذمہ عمران خان سے اتنے خوف زدہ ہے کہ اپنی الیکشن کمپین بھی نہیں چلا سکے۔ بدقسمتی دیکھے، جب کوئی بھی سیاسی جماعت عوام میں ساکھ کھو دے تو عوامی لیڈر نہیں کہلاتے، لہذا نون لیگ کا خوف تو سمجھ آتا ہے۔ ناظرین، اور جیل کے باہر عوام حکمرانوں کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جو بھی پاکستان کے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، اور عمران خان کی مقبولیت اور طریقے انصاف میں شامل ہونے کے لیے نون لیگ کے کچھ لوگ بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ کل ایک صرف خبر آئی یہاں بھجوائی گئی کہ صدر انتخابات کی تاریخ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خبر آنے کی دیر ہی تھی کہ نون لیگ نے صدر پاکستان پر تنقید کرنا شروع کر دی، اور تو اور ایک ریٹائرڈ کرپٹ پولیس افسر، ان کا ریکارڈ بتاتا ہے، ریکارڈ اس کا بہانہ بنا کے صدر پاکستان کے لیگل ایڈوائزر زاہد بخاری صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر کے آئینی عہدے پر فائز عارف علوی کو عبوری صدر قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سپیکر بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے صدر کام کر رہے ہیں تا وقتہ کہ الیکشن نہ ہو۔ مسئلہ صدر عارف علوی کا نہیں ہے کیونکہ وہ تو راجہ پرویز اشرف بھی سپیکر ہے پنجاب اور کے پی کے میں سپیکر کا ہے۔ مسئلہ الیکشن ہے جس سے نون لیگ بھاگ رہی ہے کہ اگر صدر نے آئینی کردار ادا کر دیا تو یہ تو الیکشن سے بھاگے ہیں اور یہ چاہتے ہیں 90 دن کی بجائے 900 دن میں ہو، لیکن وہ جماعت جو مقبول ترین طریقے انصاف چیئرمین عمران کی سربراہی میں ہے اسے بلے کا نشان ختم کیا جائے، جو بظاہر ممکن ہی نہیں لگتا کیونکہ عوام اس جبر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام کو حق ووٹ کے حق سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے اور یہ جمہوریت دشمنی بھی کہلاتی ہے۔ اب یہاں تک کہ آج بلاول بھٹو نے بھی بیان دیا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار فوری طور پر 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں، جبکہ نون لیگ اس کے برعکس اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ ہمارے اتحادی الیکشن سے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، ملک چھوڑ چکے ہیں۔ بظاہر یہ نون لیگ کی طرف اشارہ تھا کہ محترم نواز شریف صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب لندن ہیں۔ کیا بلاول نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے۔ ویسے تو بلاول جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کے والد اعلیٰ آصف علی زرداری حلقہ بندیاں کرانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اسے کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے نواز شریف اور شہباز شریف گڈ کاک اور بیڈ پاؤ، جیسے مریم نواز نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں حساس اہم ترین اداروں پر سخت نازیبا تنقید کی، اب یہ بھی گڈ کاک پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا، جبکہ نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کرپشن کے کیس کھلنے والے ہیں اس لیے یہ چیخیں مار رہے ہیں۔ یہ نون لیگ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ایم پی اے تھے مرتضیٰ، آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بلاول اور آصف زرداری نے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل سیکھ لیا ہے، اپنے
جو جماعتیں تھیں اتحادی جماعت جو اب ان سے اختلاف کر رہی ہیں. بلاول نے آج عمران خان کے مطالبے کی بھی حمایت کی ہے اور وال ہفتہ کا یہ مطالبہ لیول پلینگ فیلڈنگ سب کو ملنی چاہیے. بلاول نے تسلیم کیا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں مل رہی اور الیکشن شفاف نہیں ہوں گے جب تک تمام جماعتوں کو یہ حق نہیں دے دیتا. اس معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور ان کی لیڈرشپ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہی ہے. اسی معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات اس وقت زبان زد عام ہیں. پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ پنجاب میں پٹواری سے لے کے تھانے دار تک آج بھی نون لیگ کی مرضی سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور یہی انتقامی کارروائیاں کریں. ڈی پی او ہو ڈی سی او ہو پٹواری ہو تھانے دار اور نون لیگ پٹواری تھانے دار کی سیاست سے نہیں نکلی اپنے مخالفین کو کچل رہی ہے. بلاول نے یہ بھی کہا کہ احتساب کرنے والے اداروں کا کون احتساب کرے گا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو آباد کرنے والوں کے خلاف پبلک پالیسی بنانے کے خلاف بھی کارروائی. دوسری طرف آج ہمارے قومی ہیرو 1965 میں دشمن فوجوں کو ناکو چنے چمانے والے میجر عزیز بٹی کا یوم شہادت منایا گیا جس کو پاک فوج کے دستے نے سلامی دی. میجر عزیز بٹی وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے آج تک پاکستان قائم ہے اور اس جیسے کئی فوجی افسرانوں اور جوانوں کی میجر عزیز شہید بٹی کو نشان حیدر دیا گیا جنہوں نے 1965 میں 6 دن راتیں جاگ کر وطن کا دفاع کیا. سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اور دشمنوں کو نانکے چنے چبا دیے. سرحدوں پر ہونے والے شہید اور غازی پاکستان فوج کے ماتھے کا جھومر ہے. فوج اور عوام میں اختلافات نہیں ہو سکتے تاہم کسی ایک شخص پر اختلاف رائے کو فاصلے نہیں ہو سکتے. پاکستان کا امن ایک ہی میں ہے کہ رول آف لا اور تو طاقتور اور کمزور کے لیے ایک جیسا قانون ہو اور کرپشن کا خاتمہ ہو جس کا کریڈٹ یقیناً اسٹیبلشمنٹ پاک فوج کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناظر ہو. پاکستان زندہ باد.